FM 804 کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ آج 18 ستمبر بروز جمعرات 2025۔ سب سے پہلے آج کی جو اہم خبریں ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، میں کوشش کروں گا آگے اس پر تبصرہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر کہ علیمہ خان، سلام ہے اس سسٹر کو جو جرأت اور بہادری کا نشان ہے۔ بالآخر منگل کے روز سے وہ سٹرگل کر رہی تھی ملاقات کے سلسلے میں، اور کل عمران خان کا پیغام بہر آیا۔ عمران خان نے اب واضح کر دیا ہے، میں کوشش کروں گا آگے چل کر عمران خان کا پیغام جتنی جلدی ہو سکے سنا سکوں آپ کو۔ عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ مدینہ کی ریاست ملک کو بنانے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، وہ بالکل جھکنے والے نہیں ہیں، نہ کہ کوئی ڈیل کرنے والے ہیں۔ علیمہ خان نے ان کے میڈیکل کے حوالے سے، یعنی ان کو ڈاکٹر جو معالج ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے بھی کچھ گفتگو کی ہے کہ ان کی صحت کو چیک کریں وہ، یا اجازت ہو، اس حوالے سے انہوں نے درخواست بھی دی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو سنا سکوں علیمہ خان کی گفتگو۔ تو ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ کہ صرف آپ نے میرے ساتھ جڑا رہنا ہے، ہو سکے تو سبسکرائب کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان نے بڑا سخت پیغام فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے نام بھیجا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کو وہ پیغام پڑھ کر سناؤں۔ خان صاحب نے کہا ہے، میں عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں یزیدیت اور فرعونیت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے سوا کسی بھی انسان کے آگے جھکنے کو شرک مانتے ہیں۔ مجھ پر اور بشرا بی بی پر جیل میں جو ذہنی تشدد ہو رہا ہے وہ عاصم منیر کروا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے صرف یہ کہ یہ جھک جائیں یا ٹوٹ جائیں۔ جنرل یحییٰ خان کو فوج نے ملک چلانے کے لیے منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے فوج کا کندھا استعمال کر کے ڈکٹیٹرشپ کی اور ملک میں ظلم و جبر کا بازار گرم کیا۔ اپنے 10 سال اقتدار کی لالچ میں اس نے ملک کو 2 لخت کر دیا۔ آج عاصم منیر بھی اس طرز پر فوج کا کندھا استعمال کر کے ملک میں لاقانونیت فسادیت کا ماحول بنائے ہوئے ہے۔ عاصم منیر نے اپنے 10 سالہ ناجائز اقدار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ سب سے پہلے جمہوریت کا گلا دبوچا، 9 مئی کا فاسٹ فلیگ کر کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلا گیا۔ پھر 8 فروری کو انتخابات میں عوام نے جب تحریک انصاف کو بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے اور تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تو اس کے مینڈیٹ کو بے شرمی سے چرا لیا گیا۔ عوام کا مینڈیٹ چرا کر سزا یافتہ لوگوں کو اقتدار دے دیا گیا۔ اس کے بعد عدلیہ کو مفلوج کیا گیا اور 26ویں ترمیم کے ذریعے ججز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ عدلیہ کو سرکاری اداروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر میڈیا کی آزادی پر قدغن لگا دی گئی اور آزاد میڈیا کا تصور پاکستان سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ نہایت مشکل سے پاکستان میں جیسی تیسی جمہوریت کے تسلسل سے یہ 2 چیزیں کسی حد تک خود مختار عدلیہ اور آزاد میڈیا تھا، مگر عاصم منیر کی وجہ سے ان دونوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ملک میں اس وقت جمہوریت معطل ہے، انسانی حقوق کی پامالی عروج پر ہے، عدلیہ غلام اور میڈیا خوفزدہ ہے۔ عاصم منیر جب سے چیف بنا ہے افغانستان کے ساتھ حالات خراب کرنے کی کوشش میں ہے۔ چیف بنتے ہی پہلے افغانستان کو دھمکیاں لگائیں، پھر 3 نسلوں سے مقیم اقوانیوں کو ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، پھر وہاں ڈرون حملے کیے اور پوری کوشش کی کہ ان کو اکسا کر پاکستان سے جنگ کروائی جائے اور پاکستان میں دہشت گردی کا ماحول بنایا جا سکے تاکہ مغرب میں موجود افغان حکومت کے مخالف لابیز کو مجاہد بن کر دکھا سکے کہ میں ہی ہوں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہوں۔ جبر کے اس نظام کے بحث پاکستان میں اس وقت معیشت بھی سست روی کا شکار ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری بالکل صفر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی سرمایہ کاری نہیں آئی جتنی اس دور میں ہوئی۔ 3 سال میں ملک پر قرضہ دگنا ہو چکا ہے۔
ہر پاکستانی اس قرضے کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. جب تک ملک میں عوامی حکومت قائم نہیں ہوگی معاشی مسائل کا حل ممکن نہیں ہے. ملک میں اخلاقیات کا جو جنازہ اٹھا ہے اس کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. جو کام جنگوں میں بھی نہیں ہوئے وہ یہاں عوام کے ساتھ کیے گئے. عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا, بچوں کو اٹھا کر ہراساں کیا گیا, بزرگوں کا تقدس پامال کیا گیا. کبھی کسی سیاستدان کے گھر کی غیر سیاسی خواتین کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا جو میری اہلیہ اور دیگر گھر والوں کے ساتھ کیا گیا. جب ملک کا اقتدار ان چوروں لٹیروں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے جن کی کرپشن کی داستانوں سے بچہ بچہ واقف ہے تو اخلاقیات ایسے ہی تباہ ہوں گی. عمران خان کا یہ مکمل پیغام میں نے کوشش کی کہ جلدی سے آپ کو سنا سکوں. اور اب جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ علیمہ خان جرأت کی یعنی جرأت کا نشان فہد سسٹر ہے. ویسے تو تینوں عمران خان کی بہنیں بڑی سٹرگل کر رہی ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, لیکن علیمہ خان جتنا دباؤ ان پر ہے, جتنا پریشر ان پر ہے, وہ مجال ہے کہ عمران خان کی طرح جیسے وہ ڈٹ کر بیٹھے ہیں ایسے ہی ڈٹ کر کھڑی ہے, ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. لگاتار مسلسل کوشش کے باوجود جب کل آپ نے دیکھا کہ توشا خانہ 2 کیس کی سماعت تھی تو پھر ان کا یعنی اڈیالہ جیل کے اندر جانا ہوا, اس کے بعد یہ پیغام, اور اب انہوں نے جو گفتگو کی ہے کہ عمران خان کے ذاتی معالج ہیں جو ان کے حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سنوا سکوں. عمران خان کو چیک اپ کے لیے لے جایا جا سکتا ہے. نہیں پتا کہ شوکت خانہ میں شفٹ کیا جائے. ہم نے تو صرف یہ درخواست دی ہے کہ عمران خان کو شوکت خانہ کے جو ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان, وہ ان کو وزٹ تو کر لیں. اب تو تقریباً 10 مہینے ہو گئے کہ ان کو ڈاکٹرز نے وزٹ کوئی اندر گئے نہیں اور چیک اپ نہیں ہوا. 10 مہینے ہو گئے. یہ کون سا انصاف ہے کہ ان کے ڈاکٹرز نہیں جا سکتے اندر؟ تو اس لیے ہماری تو یہی درخواست ہے کہ صرف ان کو نہ جانے دیا جائے, اور اتنا بھی نہیں وہ کر رہے. حالانکہ میری بہن جو ابھی پیچھے ملاقات کر کے آئی ہیں کیس کے اندر, تو وہ کہہ رہی تھی ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں, لیکن یہ تو نہیں مطلب کہ ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں ان لوگوں پہ شک ہے جس میں عمران خان پہ 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. اس لیے عمران خان کا اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہر 2 ہفتے کے بعد بہت ضروری ہے. آپ نے سن لیا کہ علیمہ خان نے یعنی عمران خان کے جو معالج ہیں ان کو اجازت کے حوالے سے درخواست بھی دائر کی ہے. وہ سب بتا رہی تھیں. کل جو توشا خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی تو اس میں جو سرکاری ملٹری کے لوگ تھے, یوں میں کہوں ملٹری کے لوگ تھے, ریٹائر بریگیڈیئر صاحب تھے, کرنل صاحب تھے, تو انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دے دی ہے. جو طوائف عمران خان کو ملے تھے ان کی مالیت کا اندازہ بھی انہوں نے لگا کر یعنی بتا دیا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی قیمت جو لگائی گئی ہے کہ جو ملے. عمران خان کے سابق ملٹری سیکرٹری نے آج عدالت میں دیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ خان کو ملنے والے طوائف کی اوپن مارکیٹ میں قیمت 7 کروڑ روپے تھی, جبکہ انہوں نے ان طوائف کی یعنی ان طائف کی 59 لاکھ روپے پاکستانی یعنی قیمت لگوائی تھی, جس میں سے 29 لاکھ کی رقم سرکاری خزانے میں جمع کروائی گئی. تو یہ دونوں گواہ جو تھے وہ اپنی گواہی دے چکے ہیں عمران خان کے خلاف. نیکسٹ پلان جو بھی ہے وہ بھی جلد سامنے آئے گا. لیکن جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا ہے وہ بہت بڑا معاہدہ ہے. پاکستان کو خوشیاں جیسے منائی جا رہی ہیں, پاکستان میں بالکل خوشیاں بنتی بھی ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ضیاء الحق صاحب سے یہ کام شروع ہوا, مشرف, اور اس کے بعد نواز شریف کے دور میں جب یمن کے درمیان چکلش ہوئی سعودی عرب کی تو پھر سعودی عرب کی سپورٹ سے پیچھے ہٹا گیا. تو اب جو معاہدہ ہوا ہے یہ نیٹو طرز کا معاہدہ ہے. جیسے نیٹو میں ایک کنٹری پر حملہ دوسرے کنٹری پر حملہ تصور ہوگا, تو اب اس معاہدے سے
सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला होगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला होगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मैं कोशिश करता हूं कि इस मुआहदे के यानी जो सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन स्ट्रेटेजिक बहमी दिफाई मुआहदे SMDA इसका यानी इसको नाम दिया गया है पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ममलिकत सऊदी अरब के दौरे के हवाले से मुश्तरका अलामिया भी जारी कर दिया गया। मुआहदे में कहा गया है कि किसी भी मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। मैंने जैसे पहले कहा, अब जो गेम है, अब जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, अब ये भी लंदन और अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। बड़ी खास खबर बता रहा हूं कि इस सऊदी अरब के दौरे में मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि सऊदी अरब के दौरे में बड़ा जोर लगाया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से और गारंटी दी गई है कि आपकी मुलाकात ट्रंप से कराई जाएगी। लेकिन जो बरतानिया से खबर मिल रही है कि इमरान खान की एक्स बेगम और इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं।